السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا اور جہنمیوں کو کیا کیا عذاب دیے جائیں گے، مختصر طور پر یہی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا پورا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین، جہنم ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد کافروں، منافقوں، نافرمان اور بداعمال لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام ہے۔ جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس جہنم سے اپنے بندوں کو بار بار ڈرایا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین۔ ترجمہ: تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ جہنم کے داروغہ کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے اور انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی۔ جہنم کی آگ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام صعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت زیادہ چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے۔ اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک اوپر آ جائیں گے، پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارہ کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا اور وہ پتھر لڑھک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا، پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑھک کر دور چلا جائے گا۔ پھر فرشتہ اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ عجمی اونٹوں کے مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔
وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا طوق پہنا دیا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے، اور وہ لگاتار کاٹتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمیوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ قرآن اور احادیث میں جہنم کی بہت سی وادیوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ وادی غی کی گہرائی بہت دور ہے، یہ جہنم میں کھولتی ہوئی نہر ہے۔ اس میں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیروکار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غی اور اسام جہنم کی تہ میں 2 نہریں ہیں جن میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ فسوف یلقون غیا، ترجمہ، ان کو عنقریب وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کی ایک وادی جس کا نام اسام ہے، اس میں سانپ اور بچھو ہیں، ان میں ہر ایک بچھو کی دم میں 70 بڑے مٹکوں کے برابر زہر ہے۔ فلق جہنم میں ایک ڈھکا ہوا کنواں ہے، اسی سے جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جہنم اس سے اسی طرح پناہ مانگتی ہے جیسے انسان جہنم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ جب الحزن سے پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے روزانہ 100 مرتبہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا، اپنے عملوں کی ریا اور نمود کرنے والے قاری جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ، لہٰذا ہر وقت جہنم سے نجات کی دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔